السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اور یوں ہی نہیں بلکہ قسم کھا کر کے ارشاد فرماتا ہے، زمانے کی قسم کھا کر کے ارشاد فرماتا ہے، یعنی جس طریقے سے زمانے میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے۔ زمانے سے مراد یہاں پر ہے صبح و شام کا آنا، یوں ہی وقتوں کا گزر جانا، اور اوقات کا اسی طریقے سے دور کے ساتھ لوٹتے رہنا، یعنی جیسے صبح ہوئی ہے تو پھر شام بھی ہوگی، شام ہوئی ہے تو رات بھی ہوگی، پھر رات ہوئی ہے تو پھر وہ رات گزر کر کے پھر بھی صبح آئے گی۔ یا پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس طریقے سے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ وقت ٹھہرتا نہیں، وہ اپنے متعینہ حساب سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے جو ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے، ہر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ صبح ہے تو شام بھی ہوگی، شام ہے تو پھر رات ہو کر کے پھر صبح بھی ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سارے ہی انسان نقصان میں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بھی لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس نقصان سے بچا لیے جائیں گے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ تمام لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں، الا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دولت ایمان، دولت اسلام عطا فرما رکھا ہے۔ الا الذین آمنوا میں تو ہم داخل ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ لیکن اللہ رب العالمین ایمان کے بعد تین باتوں کا اور حکم فرما رہے ہیں، تین باتیں اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات، دوسری چیز ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، یعنی ان اعمال کو اختیار کرنا جس کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، اور ہر ان اچھے اعمال کو اختیار کرنا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے، آپ نے جاری فرمایا ہے۔ لہذا آمنو کے بعد وعملوا الصالحات، دوسری چیز۔ تیسری چیز تواصوا بالحق، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ تواصوا بالحق کیا چیز ہے؟ تواصوا بالحق ہے کہ سچائی اور حق پر آدمی جمع رہے، ٹکا رہے، یعنی اللہ کے ان احکامات پر ٹکا رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کے بعد سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ آتا ہے نماز کا۔ اگر کسی شخص نے ایمان قبول کیا تو ایمان کے بعد جو سب سے پہلی چیز احکام میں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ ہے نماز، کہ نماز کو پابندی سے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ دوسری چیز یہ، اب نماز کے بعد باقی تمام اعمال ہیں۔
نماز کے بعد باقی تمام اعمال ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تواصو بالحق، تواصو بالحق، حق بات پر جمے رہنا۔ یہ عامل الصالحات میں سب سے پہلی چیز نماز، اور تواصو بالحق میں سچائی، حقیقت اور حق پر جمے رہنا، یہ ضروری ہے۔ اور وہ تواصو بالصبر فرمایا بعد میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان حق کے راستے پر چلنے میں آپ کو جہاں کہیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی دقت آتی ہے، تو ان پریشانی اور دقت کو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کریں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ لہٰذا ہم سب کو یہ سوچنا ہے، ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان احکام پر ہم کتنا عمل پیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی یوں ہی تو نہیں ہے کہ جدھر بھی جی چاہا، طبیعت ہو گئی، بن گئی، موڈ ہو گیا، چلے گئے، اٹھ گئے، چل پڑے، ایسا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ جی چاہا اللہ کی عبادت کر لی، جی چاہا نماز پڑھ لی، جی چاہا روزہ رکھ لیا، جی چاہا اعمال صالحہ کر لیا، جی چاہا صدقہ خیرات کر لیا، تو سمجھ لیجئے ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، بدبختی کی علامت ہے کہ ہم اس دین پر نہیں چل رہے ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ ہم اس دین پر نہیں چل رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے 100% اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔